پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، بے شک اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں تصدیق کرتی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا، جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلے احکام نازل کیے ہیں اور فاسقوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو اس کو ان میں سے کسی نہ کسی گروہ نے پس پشت ڈال دیا، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے پاس تھیں تصدیق کرتا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور وہ اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے راہ کفر اختیار نہیں کی تھی بلکہ خود شیاطین ہی کفر کے مرتکب ہوئے تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ نیز وہ اس جادو کے بھی پیچھے پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک ذریعہ آزمائش ہیں، پس تم کافر نہ بنو۔ باوجود اس کے یہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے جن سے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کو بھی ضر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ان لوگوں نے وہ باتیں سیکھیں جو خود ان کے لیے مضر تھیں اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تھیں، اور یقیناً انہیں معلوم تھا کہ جن لوگوں نے اس مضر علم کو لے لیا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور یقیناً بری ہے وہ چیز یعنی کفر جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کیا۔ کاش انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہتر اجر ہوتا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اے ایمان والو، لفظ رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور بات غور سے سنا کرو، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور نہ مشرک کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسا ہی اور حکم صادر فرما دیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے اور نہ مددگار؟ اے مسلمانوں، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو گے جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اور جو کوئی ایمان کو کفر سے تبدیل کر لے تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اکثر اہل کتاب اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دے، اس کے بعد بھی کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، پس تم انہیں معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل فرمائے۔ یقین جانو کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔
اللہ یقیناً تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، یہ فقط ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں اگر تم سچے ہو تو اس بات کی دلیل پیش کرو۔ ہاں، جو کوئی اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیک بھی ہو تو اس کے رب کے ہاں اس کے لیے اجر ہوگا، اور ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔